السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عفت اور پاک دامنی کے واقعات میں کوفے کے ایک نوجوان کا واقعہ ہے۔ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ التوابین، توبہ کرنے والے، اس نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ رجاء بن عمر النخعی نے کہا کہ کوفے میں ایک بڑا خوبصورت انسان تھا، بڑی عبادت کرنے والا اور عبادت میں بڑی محنت کرنے والا، بڑا زاہد، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار۔ اور اس کے پڑوس میں قبیلہ نخع کے کچھ لوگ تھے۔ وہ لوگ آئے، سفر میں تھے اور ان لوگوں نے وہاں اس کے پڑوس میں پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی پر نظر پڑی، بڑی خوبصورت تھی۔ تو اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی اور وہ لڑکی بھی اس سے محبت کرنے لگی۔ تو اس کی لڑکی کے والد کے پاس اس نے پیغام بھیجا، کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کے والد نے کہا کہ نہیں، اس کے ایک چچا زاد بھائی سے اس کا رشتہ طے ہے، بات ہو گئی ہے، انگیجمنٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ دونوں اتنی محبت ہو گئی کہ جس کی وجہ سے برداشت کرنا بھی مشکل تھا۔ تو لڑکی نے پیغام بھیجا کہ محبت ایسی ہو گئی ہے کہ اب زیارت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور اگر تم مناسب سمجھو تو میرے پاس آؤ، یا میں تمہارے پاس میں آتی ہوں۔ اس نے اس پیغام لانے والے انسان سے کہا کہ نہیں، نہ یہ نہ وہ، نہ میں اس کے پاس جاؤں گا اور نہ وہ میرے پاس آئے گی۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، سورہ زمر کی آیت نمبر 13 اس نے پڑھی۔ اس نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں گا میرے پروردگار کی تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے پکڑ لے گا۔ اس دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، میں ایسے دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس کی آگ کبھی بجھ نہیں سکتی، جس کی چنگاری کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بیچارہ جو پیغام لایا تھا وہ گیا اور جا کر اس نے اس لڑکی کو وہ پیغام دیا۔ تو اس لڑکی نے کہا سب کچھ، اتنی محبت کے باوجود اتنا زاہد ہے، اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اس دنیا کے لیے زندگی گزارنا بیکار ہے، کیونکہ اس دنیا میں سب لوگ شریک ہیں۔ لہٰذا وہ عبادت میں مصروف ہو گئی، دنیا چھوڑ دیا اور اس طریقے سے عبادت میں مشغول ہو گئی کہ وہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ اور پھر اس کے بعد ایک دن آیا کہ وہ مر گئی، اس کی وفات ہو گئی۔ تو لڑکا اس کی قبر کے پاس آتا اور اس کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی بڑی اچھی حالت میں ہے۔ پوچھا کہ میرے بعد کیا ہوا، مرنے کے بعد تمہیں کیا ملا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ کہا کہ تیری محبت کی وجہ سے میں عبادت میں لگی، مصروف ہو گئی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا رکھا، بڑی نعمتوں میں پل رہی ہوں، میں جنت میں ہوں، ایسی نعمت جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کہا کہ مجھے بھی یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ ہماری ملاقات ہو جائے۔ کہا میں بھی یاد رکھوں گی اور اللہ تعالیٰ سے مانگوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ملائے۔ پھر اس کے بعد اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں کب دیکھوں گا؟ کہا کہ تم عن قریب تم مجھ سے ملو گے اور مجھ سے ملاقات کرو گے۔ کہا کہ عن قریب تم مجھ سے ملو گے۔ اور اس خواب دیکھنے کے بعد چند ہی دن وہ نوجوان رہا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنے خواہشات کو جائز چیزوں کے لیے رکھتا ہے اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے، اور اگر نعوذ باللہ ناجائز طریقے میں گیا تو اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔